السلام علیکم۔ سبق نمبر 16 پہلا ہجری سال مدنی زندگی کا۔ مساجد کی تعمیر۔ ہجرت کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قباء پہنچے، وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ مدینے میں مسجد نبوی کے لیے زمین خریدی گئی جو ایک کمیونٹی سینٹر کی طرح تھی اور اہل ایمان کے درمیان اتحاد و محبت کا ذریعہ تھی۔ بھائی چارہ۔ مہاجرین و انصار کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرایا تاکہ سب مل کر رہیں۔ معاہدہ۔ مدینے میں موجود یہود کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے ان سے اہم معاہدہ بھی کیا۔ چند اہم اسباق۔ مساجد کی تعمیر اور دیکھ بھال کریں، تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، ہر مسلمان کے ساتھ بھائی جیسا سلوک کریں اور اپنے علاقے میں موجود غیر مسلموں سے تعلقات کو بہتر بنائیں۔ تو پہلی ہجری کے اہم واقعات ہیں مساجد کی تعمیر، بھائی چارہ، معاہدہ۔ سبق نمبر 17 دوسرا ہجری سال مدنی زندگی کا۔ ہجرت کے بعد مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے خلاف حملے شروع کر دیے۔ جنگ بدر پہلی ہے جس میں 1000 مشرکین کا صرف 313 مسلمانوں سے مقابلہ ہوا۔ اللہ کی مدد سے مشرکین کو شکست فاش ہوئی۔ اس کے کچھ بعد مدینے کے ایک یہودی قبیلے بنو قینقاع نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو انہیں مدینے سے نکال دیا گیا۔ ان حالات میں مدینے کے بعض افراد زبان سے ایمان کا اظہار کرتے لیکن وہ اسلام کے دشمن تھے، انہیں منافقین کہا جاتا ہے۔ اسی سال ان کے سردار عبداللہ بن ابی نے مسلمان ہونے کا ڈھونگ کیا۔ 2 ہجری میں اللہ نے بیت المقدس کے بجائے کعبے کو قبلہ بنانے کا حکم دیا اور یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ چند اہم اسباق۔ دین کی مدد کرنے والوں کی اللہ مدد کرتا ہے۔ نفاق سے ہمیشہ دور رہیں، اللہ کے احکام پر عمل کریں چاہے پسند کے خلاف۔ تو دوسری ہجری کے اہم واقعات ہیں بدر و قینقاع، منافق عبداللہ بن ابی، تبدیلی قبلہ۔ سبق نمبر 18 تیسرا ہجری سال مدنی زندگی کا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی قیادت میں 100 صحابہ کو بھیجا۔ انہوں نے قریش کے ایک تجارتی قافلے پر قبضہ کر لیا تاکہ قریش کی طاقت کمزور ہو اور ان کے حملوں سے محفوظ رہا جائے۔ غزوہ احد جو مدینے کے پاس ہوئی، قریش کے 3000 کا صرف 700 مسلمانوں نے مقابلہ کیا کیونکہ 300 منافقین ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ شروع میں اہل ایمان کو فتح ملی لیکن چند صحابہ نے ایک جنگی مورچہ چھوڑا جس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا۔ غزوہ احد کے بعد مشرکین مکہ کے دوبارہ حملے کے پیش نظر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ لیا اور ان کا حمراء الاسد تک پیچھا کیا۔ مشرکین کو جب پتہ چلا تو وہ ڈر گئے اور واپس مکہ لوٹ گئے۔ چند اسباق ہیں۔ دین کی خاطر نقصان اٹھانے والوں کو اللہ بہترین بدلہ دے گا۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کی اللہ ضرور مدد فرماتا ہے۔ تیسری ہجری کے اہم واقعات ہیں سریہ زید، غزوہ احد، غزوہ حمراء الاسد۔ سبق نمبر 19 چوتھا ہجری سال مدینے کا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کے بعد دشمنوں کی ہمت بہت بڑھ گئی۔ سفر 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبیلوں کے ساتھ 10 صحابہ کو دین سکھانے کے لیے بھیجا۔ رجیع نامی جگہ پہنچ کر ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور 8 صحابی شہید کر دیے۔ اسی مہینے ایک اور درخواست پر نبی کریم نے 70 صحابہ کو بھیجا۔ معونہ نامی جگہ پر 2 صحابی کے علاوہ سب صحابہ دھوکے سے شہید کر دیے گئے۔ ایک یہودی قبیلے بنو نضیر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، منافقین نے ان کا ساتھ دیا لیکن وہ سب ناکام رہے۔ اس وجہ سے بنو نضیر کو مدینے سے نکال دیا گیا۔ اسباق۔ قرآن و حدیث کی تعلیم کا خاص اہتمام کریں اور صحابہ کی قربانیوں کی قدر کریں۔ 4 ہجری کے اہم واقعات ہیں رجیع کا حادثہ، بئر معونہ کا حادثہ اور بنو نضیر کی جلاوطنی۔ سبق نمبر 20 5واں ہجری سال مدنی زندگی کا۔ غزوہ احزاب۔ قریش اور دیگر قبائل 10,000 کا لشکر لے کر مدینے پر حملہ کرنے نکلے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اطراف خندق کھدوائی جس کی وجہ سے وہ لوگ کوئی بڑا حملہ نہ کر سکے اور ناکام واپس لوٹے۔ اس جنگ میں بنو قریظہ نامی یہودی قبیلے نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کفار کا ساتھ دیا تھا، چنانچہ انہیں بدعہدی کی سزا دی گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی طلاق شدہ بیوی زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو منافقین نے اس پر کافی شور مچایا لیکن اللہ نے انہیں ذلیل کیا۔ چند اسباق۔ دنیاوی اسباب اختیار کریں مگر بھروسہ اللہ پر ہو۔ بدعہدی سے دور رہیں۔ بے بنیاد رسموں کو حکمت کے ساتھ ختم کریں۔ تو 5ویں ہجری کے اہم واقعات ہیں غزوہ احزاب، غزوہ بنی قریظہ، زینب رضی اللہ عنہا پر پروپیگنڈا۔ سبق نمبر 21 چھٹا ہجری سال مدنی زندگی کا۔ اس سال قبیلہ بنو مستلق سے مریسیع نامے جگہ پر جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ جنگ سے واپسی میں منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جھوٹا الزام لگایا لیکن اللہ نے حضرت عائشہ کو پاک قرار دیا۔ اس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔
اسی سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے نکلے۔ کفار مکہ نے روکنے کی کوشش کی، آپ حدیبیہ تک پہنچے۔ وہاں پر قریش نے آپ سے چند شرطوں پر صلح کی، اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ صلح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بادشاہوں اور عمراء کو خطوط کے ذریعے اسلام کی دعوت دی، جن میں سے بعض نے ایمان قبول کیا۔ اسباق: جھوٹا الزام مت لگائیے، اللہ کی اطاعت ہی میں کامیابی ہے، ہر ممکن طریقے سے دین کا پیغام پہنچائیے۔ تو 6 ہجری کے اہم واقعات ہیں: غزوہ بنی مصطلق اور واقعہ افک، صلح حدیبیہ اور خطوط۔ سبق نمبر 22، 7واں ہجری سال مدنی زندگی کا۔ غزوہ خیبر۔ خیبر میں موجود یہود کی سازشوں کو ختم کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر ان کا محاصرہ کیا۔ ان کے کچھ قلعے فتح ہوئے اور کچھ لوگوں نے صلح کر لی۔ غزوہ ذات الرقاع، اسی سال یہ غزوہ ہوا۔ اس میں بعض صحابہ کو تنگی اور لمبے سفر کی وجہ سے اپنے پاؤں پر رقاع یعنی چیتھڑے یا چمڑے کے ٹکڑے اور پٹیاں باندھنا پڑا تھا۔ عمرہ قضا۔ ذوالقعدہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ پچھلے سال جو صلح حدیبیہ میں شامل تھا وہ اپنے عمرے کی قضا کرنے کے لیے نکلے۔ اسباق: خود کو دین کی دعوت کے لیے خوب تیار کیجیے، تعلیم و تربیت و خدمت کے کاموں میں حصہ لیجیے اور نیک لوگوں کے ساتھ مل کر کام کیجیے۔ تو 7 ہجری کے اہم واقعات ہیں: غزوہ خیبر، غزوہ ذات الرقاع اور عمرہ قضا۔ سبق نمبر 23، 8واں ہجری سال مدنی زندگی کا۔ غزوہ مؤتہ۔ قیصر روم کے ایک گورنر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قاصد کو قتل کر دیا، چنانچہ رسول اللہ نے اپنا لشکر بھیجا۔ مؤتہ نامی جگہ پر 3000 صحابہ کا 2 لاکھ کی فوج سے زبردست مقابلہ ہوا۔ فتح مکہ۔ قریش نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10,000 صحابہ کا لشکر لیا اور مکے کی طرف نکلے اور بغیر کسی جنگ کے مکہ فتح کیا۔ غزوہ حنین و طائف۔ اس کے بعد حنین نامی جگہ پر بعض قبیلوں سے سخت مقابلہ ہوا جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ دشمن کی یہ فوج حنین سے طائف کی طرف بھاگی، آپ نے ان کا پیچھا کیا اور ان کا محاصرہ کیا اور پھر مدینہ لوٹ گئے۔ اسباق: کبھی بھی تعداد یا اسباب پر فخر نہ کریں بلکہ اللہ کی مدد پر نگاہ رکھیں۔ تو 8 ہجری کے اہم واقعات ہیں: غزوہ مؤتہ، فتح مکہ، غزوہ حنین و طائف۔ سبق نمبر 24، 9واں ہجری سال مدنی زندگی کا۔ غزوہ تبوک۔ جنگ مؤتہ کے بعد قیصر روم اور دیگر عرب سردار مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی 30,000 کی فوج لے کر نکلے اور تبوک میں پڑاؤ ڈالا۔ یہ اطلاع پا کر دشمنوں کی ہمت ٹوٹ گئی اور یہ جنگ نہیں ہوئی۔ وفود۔ فتح مکہ کے بعد کئی قبیلوں کے وفد آئے اور اسلام قبول کیا۔ غزوہ تبوک کے بعد یہ رفتار اور زیادہ ہو گئی، چنانچہ فتح مکہ کے وقت 10,000 مسلمان تھے اور غزوہ تبوک کے وقت 30,000 ہو چکے تھے۔ سن 9 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر روانہ فرمایا اور ان کے ذریعے جاہلیت کے خاتمے کا اعلان فرمایا۔ اسباق: آخری دم تک دین کا کام کرتے رہیں۔ 9 ہجری کے اہم واقعات ہیں: غزوہ تبوک، وفود اور حج ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ سبق نمبر 25، 10واں اور 11واں ہجری سال مدنی زندگی کا۔ سن 10 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس موقع پر آپ نے عرفہ کے میدان میں کئی اہم باتوں پر ایک جامع خطبہ دیا۔ حج سے واپسی کے بعد آپ نے سفر سن 11 ہجری میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ سن 11 ہجری 29 سفر پیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا سلسلہ شروع ہوا جو چند دنوں تک جاری رہا۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن زوال کے وقت 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ وفات کے وقت آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے: اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ اسباق: حجۃ الوداع کے خطبات کو غور سے پڑھیے اور ان پر عمل کیجیے۔ تو 10 اور 11 ہجری کے اہم واقعات ہیں: حجۃ الوداع، جیش اسامہ اور وفات۔ سبق نمبر 26، اعادہ مدنی دور کا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 10 سال گزارے، 1 سے 10 ہجری تک۔ اس دوران اللہ نے قرآن کی تقریباً 24 صورتیں نازل کیں جو تقریباً 11 پاروں کے برابر ہیں۔ آپ ان صورتوں پر خود بھی عمل کرتے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی تربیت فرماتے تھے اور دوسروں کو اس کی دعوت دیتے تھے۔ پہلا دورہ ہجرت سے حدیبیہ تک 1 سے 5 ہجری کا 14 صورتیں نازل ہوئی ہیں، 8 پاروں کے برابر تقریباً۔ اس میں سے پہلے سے 5واں پارے کو یاد رکھیے اور 28ویں پارے کو خاص کر۔ دوسرا دورہ صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک
6 سے 8 ہجری کا 6 صورتیں نازل ہوئیں 2 پاروں کے برابر تقریباً، اس میں 6 اور 26 کو یاد رکھیے خاص۔ تیسرا دور جس میں تقریباً سارا عرب مسلم ہوا، 9 اور 10 ہجری کا 4 صورتیں نازل ہوئیں 1 پارے کے برابر، 10واں پارہ ضرور یاد رکھیں۔ سبق نمبر 27، مدنی زندگی کا تجزیہ۔ مکے میں قریش کی مخالفت کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل کر دعوت دینے اور تربیت کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن سنا کر، مسلمانوں کا تزکیہ کر کے، قرآن کی اور حکمت کی تعلیم دے کر اسلام کے ہر پہلو سے متعلق رہنمائی کی۔ آپ نے عام لوگوں کو دین کی دعوت دی، مختلف قسم کے دشمنوں سے مقابلہ کیا اور معاشرے کی بھلائی کے کام کیے۔ آپ نے صحابہ کی ایک زبردست جماعت تیار کی، بہترین معاشرہ تعمیر کیا اور مثالی ریاست قائم کی۔ آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے مسلمان 100 سال کے اندر سپر پاور بن گئے اور 1000 سال تک بنے رہے۔ یاد رہے، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ تو قرآن، حدیث اور سیرت کو پڑھیے اور عمل کیجیے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہو۔ سبق نمبر 28، سیرت اور قرآن مدنی زندگی میں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث اس کی تشریح اور سیرت اس کی عملی شکل ہے۔ یہ تینوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ حالات کے مطابق قرآن نازل ہوتا، اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عمل کرتے، اس کے مطابق صحابہ رضی اللہ عنہم کی تربیت فرماتے اور لوگوں کو دعوت بھی پیش کرتے۔ مدنی صورتیں اور آیات عام طور پر بڑی ہیں، الفاظ نسبتاً سادہ ہیں۔ ان کے اہم موضوعات ہیں: نمبر 1، اسلامی سوسائٹی کی تعمیر، عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، معیشت، سیاست وغیرہ میں۔ نمبر 2، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے انہیں مالی اور جانی قربانی کرنے پر ترغیب دینا، اس لیے کہ دشمنوں کے مسلسل حملے ہوتے رہے۔ نمبر 3، دعوت و نصیحت اہل کتاب، منافقین اور مشرکین کو۔ اگر ہم بھی قرآن و حدیث اور سیرت کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمیں اللہ کا پیغام بھی سمجھ میں آئے گا اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی پہلو بھی۔ تفصیل کے لیے دیکھیے ہماری 5 منٹ کی سیریز یوٹیوب پر۔